نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. حسن اخلاق کی دعا پڑھیے. دوسری دعا بھی آج ہم مزاح کے بارے میں پڑھیں گے. مزاح، ہیومر. مزاح کا لفظی معنی ہوتا ہے دل لگی کرنا، مذاق کرنا، ہنسی مذاق، خوش طبعی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہ اضحک و ابکا، بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. ہنسنا اور رونا دونوں ہی زندگی کے حصے ہیں. انسان ہمیشہ ایک کیفیت میں نہیں رہتا. کبھی اس پر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی ایمان میں اضافہ معلوم ہوتا ہے، کبھی انسان عبادات میں وہ خشوع و خضوع نہیں پاتا، کیونکہ انسان کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. ان بدلتی کیفیات میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا رہے. خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی چیز میں حد سے نہ بڑھے. افراط اور تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں. نہ تو ہر وقت ہنستے رہنا اچھا ہے اور نہ ہی ہر وقت منہ بسورے رہنا اچھا ہے، اور نہ ہی ہنستے ہوئے حد سے بڑھنا اچھا ہے، اور نہ ہی انسان اپنے اوپر غیر ضروری قسم کی سنجیدگی طاری کرے. جہاں تک خوش ہونے کا تعلق ہے یا کسی کو خوش کرنے کا تعلق ہے تو اس معاملے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. بعض لوگوں کا مزاج اتنا کڑوا ہوتا ہے، اتنا روکھا پھیکا ہوتا ہے، انداز ایسا تحکمانہ ہوتا ہے کہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر بات کریں بھی تو ہر بات میں دل توڑ دیتے ہیں. جہاں یہ رویہ ناپسندیدہ ہے وہاں ہنسی مذاق میں مسخرہ پن اختیار کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. مسخرہ پن کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کا مذاق اڑا کر خوش ہونا، کسی کو شرمندہ کر کے خوش ہونا، یا پھر فضول باتیں کرنا. اسی طرح ہنسانے کے لیے فحش کلامی اختیار کرنا، فحش باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، خوشامد، مبالغہ آرائی، گستاخی کا رویہ، یا کسی کی مصیبت پہ ہنسنا، یا کسی کی نقل اتار کے ہنسنا، یہ سب دینی اعتبار سے ناپسندیدہ چیزیں ہیں. تو خشک مزاجی اور مسخرے پن کے بیچ میں ایک خوبصورت چیز ہے جس کا نام مزاح ہے، یعنی دوسرے کو خوش کرنا لیکن حق کے اندر، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے. یہ صلاحیت یا یہ ایبلٹی ایک بہت ہی پسندیدہ صلاحیت ہے. اس بات کی صلاحیت اور قابلیت اور مزاج میں شگفتگی کا ہونا ایک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے. یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنے جیسچر سے، اپنے الفاظ سے، اپنی بات سے دوسرے کا دل خوش کر دے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے اچھا ہے، افضل ہے؟ قال، فرمایا ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، یہ کہ تم داخل کرو اپنے مومن بھائی پر خوشی کو، یعنی اس کا دل خوش کر دو.
یعنی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا ایک بہترین نیکی، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کسی کا دل خوش کرنا افضل عمل ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یا تم اس کا قرض ادا کر دو، او تطعمہ خبزا، یا اس کو کھانا کھلا دو، یہ تمام اچھے کام ہیں۔ اور ان میں سے جس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا وہ کیا ہے؟ کسی کا دل خوش کرنا۔ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے انسان الفاظ سے بھی کام لیتا ہے اور مختلف رویوں سے بھی، یا انداز سے بھی، یا طریقوں سے، لیکن اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے، یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یا اس کے جغرافیائی حالات، یا اس کا کلچر، یا اس کی تعلیم، مزاج، یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چیزیں ایک ملک میں ہنسی مذاق کا ذریعہ ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ ایک بات ایک کلچر میں دوسروں کو خوش کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور وہی بات دوسرے کلچر میں دوسروں کو اوفینڈ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ناراض کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان جس ماحول میں ہو، جن لوگوں کے بیچ میں ہو، جو ان کا مقام، مرتبہ اور درجہ ہو، اس کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے جہاں ایک طرف حق سے، سچ سے، دین کی حدود سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں، وہاں دوسری طرف انسان کے ماحول کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کو انگریزی نہیں آتی اور آپ اس سے انگریزی بول کے اس پہ ہنس رہے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے اس سے کیا کہا ہے، یا کسی کو فول کر رہے ہیں، یا کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، یا کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنسا رہے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مزاح میں، بات چیت میں جو چیزیں جائز ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ مثلاً انسان کوئی ایسا لفظ بولے جس کے دو معنی نکلتے ہوں، یعنی ذو معنی لفظ، ایک اس کا معنی سنجیدہ ہو اور دوسرا اس کا معنی ایسا بھی ہو کہ جس سے دوسرے کو خوش کیا جا سکتا ہو، اور اس کے بولنے میں کوئی جھوٹ بھی نہ ہو اور کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو۔ پھر اسی طرح جیسے عام طور پر ہم لطیفوں کا سہارا لیتے ہیں، تو ایسے لطیفے جن میں کوئی جھوٹی بات نہ ہو یا کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ ریشل جوکس، جیسے کسی خاص کلچر کی، مثلا چائنیز کی کوئی بات کرنا، یا سردار جی کی بات کرنا، یا کسی اور بیک گراؤنڈ یا کسی خاص رنگ، نسل یا قوم کی بات کر کے اس پر ہنسنا یا دوسروں کو ہنسانا، یہ بہرحال اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جوک جو ہوتے ہیں وہ سک جوکس ہوتے ہیں یا ڈرٹی جوکس ہوتے ہیں، جن سے انسان کی طبیعت یا فطرت جو ہے وہ بھی نفرت کرتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بعض حرکتیں لوگوں کو ہنسا دیتی ہیں، بعض سین ایسے ہوتے ہیں یا کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے ہنسنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو ایسے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، یا انسان کسی کی مصیبت پہ خوش ہو، یا کسی کو کسی ایسے نام سے پکار کر یا منہ بنا کے یا شکل بگاڑ کے یا ایسی طریقے سے ہنسانے کی کوشش کرے کہ جس سے خیر کی بجائے شر آئے۔ یعنی کوئی بھی چیز جس سے انسان دوسرے کو خوش کرے لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کے لیے تکلیف یا اذیت نہ ہو، تو ایسی دل لگی یا خوش طبعی تو پسندیدہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے دوسرا ناراض ہو یا دوسرے کو اذیت ہو، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں ایک بے ضرر سی بات نظر آتی ہو، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض مزاج بعض باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ سلی باتیں کر کے دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، حماقت کی باتوں سے دوسرے کو یا کم درجے کی باتیں کر کے دوسرے کو ہنسانے یا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کو ہنسا رہے ہیں یا جس کو خوش کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ اس خاص قسم کے طریقے سے خوش ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا وہ چیز اس کے مزاج پر ناگوار تو نہیں۔ تو اگرچہ مزاح جائز ہے لیکن کانٹیکسٹ میں، موقع محل کی مناسبت سے اور حقیقت پر مبنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔
قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. قولا سدیدا، ٹھیک بات. سدید کا لفظ سین دال دال سے ہے. سدد یسدد تسدید. سدد الرمح کہتے ہیں تیر کو ٹھیک نشانے کے رخ پر سیدھا کرنا. تیر کو ٹھیک نشانے کے رخ پہ سیدھا کرنا. ذرا امیجن کریں، آپ نے کبھی تیر نہیں چلایا اس لیے امیجن نہیں کر سکتے. مثلاً اگر آپ نے کسی کی طرف کوئی چیز پھینکنی ہو، کسی کو کچھ پکڑانا ہو، وہ شخص دور ہو، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. مثلاً ایک شخص نہر کے اس کنارے کھڑا اور آپ دوسرے پہ کھڑے، تو اب کیا ہے، ضرورت ہے آپ کو پھینکنے کی. تو اب کس طرح آپ پھینکیں گے؟ نشانہ لگا کے نا، پورے اینگل کو دیکھ کر کے واقعی یہ چیز اسی کو پہنچے. اور اگر اس کو نہ پہنچے، وہ نہر میں ہی گر جائے تو کیا ہوا؟ یہ نشانہ خطا ہوا، سدید نہیں ہے نشانہ. بالکل جیسے پیپر کے ایروپلینز بنا کے تو آپ اس کو خاص نشانے پہ ڈال کے اس کو پھینکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ نشانے پر عین جا لگتا ہے اور بعض اوقات نشانہ خطا ہو جاتا ہے. تو سدید کیا ہوتا ہے؟ جو ٹھیک نشانے پر لگے وہیں لگے جہاں اس کو لگنا چاہیے. تو پھر قولاً سدیدہ کون سی بات ہوگی؟ جو بالکل درست، جس مقصد اور جس نیت سے کی جائے اور جس کے لیے کی جائے اور جس کانٹیکس میں کی جائے اور جس طرح اس کو ہونا چاہیے وہ ویسی ہی ہو. تو یہ ہوتی ہے قولاً سدیدہ، درست بات، ٹھیک بات، دل کو لگتی بات جسے کہتے ہیں نا عام طور پر، یعنی نشانے پہ لگتی بات یا دل کو لگتی بات، اور بالکل مستقیم، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی انحراف نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، اور غلط مقصد نہ ہو، غلط نیت نہ ہو، غلط موقع نہ ہو. موقع مناسبت بھی درست ہو، کیونکہ ماحول کو دیکھ کر بات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر کچھ لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی کسی کی تعزیت کر رہا ہے اور ایک شخص داخل ہو کر وہاں کوئی جوک سنانا شروع کر دے، تو خواہ وہ کتنی ہی سچی بات کیوں نہ ہو، وہ اس موقع کی مناسبت سے درست نہیں، قولاً سدیدن نہیں. تو قولاً سدیدن میں ہر طرح کی بات آتی ہے، خواہ وہ خوشی سے کی جائے، خواہ وہ غم میں کی جائے، خواہ وہ غصے میں کی جائے، خواہ وہ مذاق میں کی جائے، لیکن وہ کیسی بات ہو؟ درست، اپروپریٹ، یعنی ہر پہلو کے اعتبار سے بالکل نشانے پہ لگتی ہوئی، جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو نشانے والی بات ہے نا، یہ بہت ہی اہم بات ہے اگر آپ اس پر غور کریں. کیونکہ مثلاً اگر آپ کسی کی طرف کوئی چیز پھینک رہے اور اس نے ہاتھ آگے کیے اور آپ اس کی آنکھ پہ دے مارتے ہیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ قولاً سدیدہ نہ ہوا. آپ آدھے رستے میں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آپ اس کو پار پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آپ دائیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آپ بائیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. تو ٹھیک کیا ہے؟ جس جگہ آپ کو پھینکنا چاہیے یا پہنچانا چاہیے وہ وہیں پہنچے. اور جہاں تک مزاح کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات. اور بھلی بات میں اچھی بات، ایسی بات، خوبصورت بات کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے. یعنی قولاً حسناً جو ہے یقولوا للناس حسنا میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن خاص طور پر وہ بات بھی کہ جس کے اندر خوبصورتی ہو اور جو دوسرے کا دل خوش کر دے. تو مزاح کا اصل مطلب یا مقصد یا مطلوب کیا ہے؟ دوسرے کو خوش کرنا. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قالوا لوگوں نے کہا. ابو ہریرہ لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک تداعبنا، بے شک آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. تداعبنا کا لفظ دال عین بے سے ہے، خوش طبعی کرنا، کہ آپ ہم سے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں. قال فرمایا، انی لا اقول الا حقا،
بے شک میں نہیں کہتا مگر حق بات. رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ. کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ہنسی مذاق میں بھی میں درست بات کرتا ہوں، حق بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، جو کرنی چاہیے وہی کرتا ہوں، ناحق نہیں کہتا، حد سے نہیں بڑھتا. عن سماک بن حرب، سماک بن حرب سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا قلت لجابر بن سمرۃ اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے کہا اکنت کیا تم تھے تجالس بیٹھا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں ایسا کرتا تھا. کثیرن بہت زیادہ، بہت بیٹھتا تھا، بہت آتا جاتا تھا. کان لا یقوم، تھے آپ نہ کھڑے ہوتے، من مصلاہ اپنے مصلی سے. مصلی کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کی جگہ. الذی یصلی فیہ الصبح، وہ جگہ جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. فاذا طلعت، پھر جب طلوع ہو جاتا، قام تو کھڑے ہو جاتے. وکانوا یتحدثون، اور تھے وہ باتیں کیا کرتے. تحدث یتحدث بات چیت کرنا، حدیث سے. فیأخذون، پھر وہ لیتے یعنی باتیں کرتے. فی امر الجاہلیت، جاہلیت کے دور کے کاموں میں سے، یعنی دور جاہلیت میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو اس دور کی باتیں کیا کرتے، ان کاموں کا ذکر کرتے. فیضحکون، پھر وہ ہنستے تھے. ویتبسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. صحابہ ہنستے تھے اور آپ مسکراتے تھے. ہنسنے میں بعض اوقات آواز بھی نکلتی لیکن مسکرانے میں آواز نہیں ہوتی. رواں ترجمہ کرتے سیدنا سماک بن حرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت بیٹھا کرتا تھا. آپ جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے آفتاب نکلنے تک نہ اٹھتے، یعنی سورج نکلنے تک نہ اٹھتے. جب سورج نکلتا تو آپ اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے اور آپ تبسم فرماتے. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لوگوں کے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے طریقوں اور آپ کی عادات اور آپ کی شخصیت کے بارے میں ہوتے تھے. اور یہ تابعی پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے، کیا آپ ان کے پاس بھی بیٹھتے تھے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیٹھتے تھے اور بہت بیٹھتے تھے. کان لا یقوم من مصلاہ، آپ اپنی جائے نماز سے نہیں اٹھتے تھے جہاں آپ صبح کی نماز پڑھتے. حتی تطلع الشمس. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے فوراً بعد اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اٹھنے اور بھاگنے کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے. تو اس میں اگر انسان کچھ مزید کچھ پڑھ لے یا ایون اگر اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر کسی سے بات چیت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. اور فجر کی نماز کے بعد آپ کی روٹین کیا تھی کہ جب تک سورج نہیں نکلتا تھا آپ اسی جگہ بیٹھے رہتے، یا تو ذکر اذکار کرتے یا پھر یہ کہ صحابہ کرام آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور سیکھتے سکھاتے. اور جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے. اس کے بعد آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ یہ کیا کرنا چاہیے سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ نکل جائیں تو 15-20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوتی. اب یہ جو وقت تھا نماز وغیرہ ہوگی، سب کام کاج ہو گئے، تو اس میں لوگ بات کرتے تھے.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اشراق سے پہلے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور یہ بات چیت جو تھی یہ ایک علمی بات بھی ہوتی تھی، اور اس میں علمی باتوں کے علاوہ دیگر باتیں بھی ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صرف سنجیدہ باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی۔ کس لیے؟ کیونکہ انسانی طبیعت ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد انسان کے اندر سنجیدہ بات لینے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 50 منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان پوری طرح کنسنٹریٹ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ 100% نہیں رہتی۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو شخص تعلیم دینے والا ہو اسے چاہیے کہ ایک وقت میں سنجیدہ تعلیم دینے کے بعد بیچ میں کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات چیت کرے کہ جس سے لوگوں کا ذہن اس سے ہٹ جائے، یا دوبارہ جب بات شروع ہو یا دوبارہ ایک سنجیدہ کام شروع ہو تو اس سے پہلے وہ فریش ہو جائے اور پھر اس قابل ہو جائے کہ پوری طرح بات کو لے سکے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم چیز پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے واقعات سناتے، یا تحدثون کا مطلب کیا؟ اپنی کہانیاں سناتے تھے، اپنے واقعات سناتے تھے، گزری ہوئی باتوں کا ذکر کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علمی مجلس کے اندر اپنے تجربات اور اپنے تاثرات اور اپنے ماضی کا ذکر اور ماضی کے قصے کہانیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھی کہ جو لا علمی میں کی ہوئی تھی، اور وہ لا علمی کے دور کی باتیں، یعنی بعض اوقات انسان کو اپنے کیے پہ خود ہی ہنسی آتی کہ میں کتنا بے وقوف تھا، میں یہ کیا کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام اپنی باتیں سناتے اور اس پر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہتے۔ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ عمل کی کیا بات سیکھی؟ اب یہ جو میں آپ سے پوچھتی ہوں نا، اچھا آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے پوری تفسیر کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک سرٹن آیت کی تفسیر کرنے کے بعد پھر کسی بھی نوعیت کی آیتیں، پھر آپ کا تھوڑا سا وقت کہ اچھا آپ بولیں۔ اب یہ اگر آپ نہ بولیں تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ جو ایک بوجھل کیفیت ہے وہ دور ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کا بھی انپٹ ہو، اور دوسرے لوگوں سے بھی بات سن کر مزید جو ذہن کی جلا ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہی شخص بولتا رہے تو اس میں کیا ہے، آپ ایک ہی سے سیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے اپ ورڈ سیکھنا اور ایک ہوتا ہے ہاریزونٹلی سیکھنا، کہ ایک تو آپ استاد سے سیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی زندگی ایک کتاب ہے، ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر بہت اپ رائٹ اور بہت عقل والی باتیں نہیں ہوتی، عقل کے درجے سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق میں بھی بہت زیادہ عقل سے گری ہوئی بات نہیں کرتے، بے وقوفی اور حماقت کی بات نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ گستاخی کی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسا مذاق جس میں اللہ یا رسول یا دین کی گستاخی شامل ہو جائے وہ ہنسنے کی بات نہیں ہوتی۔ ایک مومن کے لیے اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہوا کرتی۔ فن تو ہے مگر حق سے ہٹا ہوا نہیں، چھوٹ نہیں، اور کسی کو اذیت دینا نہیں، نہ ہی کسی کو تانا دینا، نہ کسی کی غیبت، اور پھر اپنے حالات کا ذکر کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ہنسنا ہے۔ اگر اپنی حماقت کو بیان کرتا ہے یا اپنے اوپر ہنستا ہے تو ٹھیک ہے، اسے حق ہے، لیکن کسی پہ ہنستا ہے تو وہ پھر دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں کہ جس میں کسی کے لیے کوئی سبق نہ ہو وہ تو نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جاہلیت کی یا جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات کہ جو بامعنی ہو یا اس میں کسی کے لیے سبق ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لا یعنی باتیں، فضول باتیں جن میں کوئی سبق نہیں، کوئی نہ کسی کی خوشی، اور صرف اپنے آپ ہی کی باتیں کرتے رہنا جو دوسروں کے لیے بعض اوقات دل آزاری کا سبب بن جاتی ہیں، تو وہ درست نہیں ہے۔ یہ آ رہا ہے نا، یتحدثون فی امر الجاہلیہ، جاہلیت کے کاموں کا، یعنی دور جاہلیت میں جو کام کرتے تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ضروری نہیں کہ کسی پرسن کو ڈسکس کریں،
یعنی جاہلیت کے کام مراد ہیں یہاں، یعنی دور جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے اس سے متعلق ہے۔ اب چند ایک واقعات میں آپ کو سناؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ کا ہنسی مزاح جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا تھا اور اس کا انداز کیا تھا۔ عن انس ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احملنی، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا حاملوك على ولد ناقة، قال وما اصنع بولد الناقة، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق۔ عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا کہ ایک شخص، اور ایک دوسری روایت میں حضرت ام ایمن کے بارے میں آتا ہے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احملنی سوار کیجئے مجھے یا سواری بخشیے مجھے۔ فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بے شک ہم، حاملو کا سوار کرنے والے ہیں تجھ کو، علی ولد ناقۃ اونٹنی کے بچے پر، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے سواری کے لیے، یہ مراد ہے۔ قال وہ کہنے لگا وما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا، یعنی اس کو میں لے کے کیا کروں گا، اس پہ کیسے سواری کروں گا۔ فقال النبی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہل تلد، اور کیا جنتی ہے، الابل اونٹ کو، الا النوق سوائے اونٹنی کے، یا اونٹنیوں کے سوا کوئی اور جنتا ہے اونٹ کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی، آپ نے فرمایا سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے، یعنی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو اس میں مزاح کس چیز میں پایا جاتا ہے؟ دراصل اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے، یعنی جو میں تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا، کسی اور نے جنا ہے اس کو، کسی اور کا تو نہیں، اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ رواہ ابی داؤد۔ یہ جو نوق لفظ ہے نا، یہ ناقتن کی جمع ہے، ناقتن کہتے ہیں اونٹنی کو، اور نوق ہے اونٹنیاں، اس کی جمع ناق بھی ہوتی ہے اور نوق بھی، اور اونق بھی ہوتی ہے اور نیاق بھی، ناقات بھی۔ چند ایک اور مثالیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا، کوئی چیز کسی کی طرف پھینکنا، تو ایسے پھینک سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پاؤں پہ جا لگی۔ کس کے پاؤں پہ لگی؟ حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ نے چوٹ محسوس کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے، مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے حریرہ، یعنی جیسے دلیا ہوتا نا، حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا۔ اس وقت حضرت سودا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، مگر وہ انکار کرنے لگی۔ میں نے بطور مزاح کہا اگر نہ کھاؤ گی تو حریرہ تمہارے منہ پہ ملوں گی۔ انہوں نے پھر بھی نہ کھایا، تو میں نے مزاح میں اٹھ کر حریرہ ان کے چہرے پہ مل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پہ ملو۔ حضور نے مجھے پکڑا اور حضرت سودا نے اٹھ کر حریرہ میرے منہ پہ لیپ کر دیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے شغل بھی ہوتے ہیں، کسی پہ رنگ ڈال دینا یا کسی کو جاتے جاتے چھیڑ دینا، کچھ بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ازواج مطہرات کے دلوں میں وسعت تھی، اور ایک سوکن جو ہے وہ دوسرے سوکن کے ساتھ ایسے کر رہی ہیں، اور پھر جواب بھی ہو رہا ہے اور سب ہنس رہے ہیں اور کہیں بھی کوئی ناراضگی کی بات نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ منہ دھو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ نے محبت سے حضور پہ پانی کا چھینٹا دے مارا، یعنی وضو کر رہی تھی تو کیا کیا، پانی پھینک دیا آپ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً چلو بھر کر حضرت عائشہ پہ پھینکا۔
یعنی اسے بدلہ لیا، اور پھر دونوں مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا دیکھو عائشہ میں نے زیادتی نہیں کی، صرف بدلہ لیا ہے. اب یہ بدلہ لینا ہنسی مذاق کا ایک انداز ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہ برداشت کریں ان کے ساتھ ایسا نہیں. اور اگر -12 ہو باہر، لیکن برف تو ایک دوسرے پہ پھینک سکتے ہیں نا، سنو بال سے پھینک سکتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واٹر میلن ایک دوسرے کی طرف پھینکا کرتے تھے. جیسے بال یعنی فٹ بال، شاید اس وقت فٹ بال تو نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یعنی کھیل کے طور پر ایک دوسرے کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف، تیسرا چوتھے کی طرف. تو یہ بھی ان کا ایک انٹرٹینمنٹ کا انداز تھا، ایک طریقہ تھا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اور یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا یا آپ کے گھر میں ہوا وہ شرعی طور پر جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے. جب باہر نکلے اور جسم گیلا تھا تو حضرت عائشہ نے جو کا آٹا آپ کے جسم پہ مل دیا اور پھر ہنسنا شروع ہو گئی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ جو کا آٹا ملنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے. تو یہ سن کر آپ مسکرانے لگے اور جا کے جسم پھر دھو لیا. اگلی حدیث عن عوف بن مالک الاشجعی قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من ادم. عن عوف بن مالک، عوف بن مالک سے روایت ہے اور ان کی نسبت الاشجعی ہے. قال کہا اتيت رسول اللہ، میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر، وہو فی قبۃ، اور آپ ایک خیمے میں تھے. قبہ عام طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ گنبد کو. قبۃ الاسلام بصرہ کے لیے بولا جاتا تھا. بصرہ کا شہر سب نے سن رکھا ہوگا، کہاں پر ہے؟ عراق میں ہے. وہو فی قبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے، من ادم، چمڑے کے. آپ چمڑے کے خیمے میں تھے. فسلمت، تو میں نے سلام کیا. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فردا، تو آپ نے لوٹایا کیا؟ سلام. وقال، اور فرمایا ادخل، اندر آ جاؤ. فقلت، تو میں نے کہا اکلی، کیا میں سارے کا سارا اندر آ جاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، فرمایا کلک، سارے کے سارے، پورے کے پورے. فدخلت، تو میں داخل ہو گیا. رواہ ابی داؤد کتاب الادب. سیدنا عوف بن مالک الاشجعی سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ چمڑے کے خیمے میں تھے. میں نے سلام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ. اصل میں وہ خیمہ بہت چھوٹا تھا، یعنی بہت چھوٹا سا، تو ظاہر سفر میں تھے. تو میں نے کہا کہ کیا میں پورے کا پورا آ جاؤں؟ یعنی وہ آنا اندر مشکل تھا. یعنی آپ یوں امیجن کریں کہ کوئی شخص ایسی جگہ پہ آپ کو بلا رہا ہے جہاں آپ نے کھڑے ہونے کی جگہ، ایسی جیسے لفٹ میں بعض اوقات بہت سارے لوگ اندر ہوتے ہیں تو جو نیا آنے والا ہو اس کے لیے مشکل سے جگہ بنتی. تو ایسے ہی چھوٹا سا خیمہ تھا اور اس میں اتنی جگہ نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا پورا ہی اندر آ جاؤں، یعنی جگہ تو نہیں ہے تو میں آ جاؤں سارے کا سارا، یا میں آ سکتا ہوں اس طرح. تو آپ نے فرمایا آ جاؤ. اصل میں بہت سے جوکس جو ہوتے ہیں نا وہ سچویشن پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب الفاظ میں وہ پڑھ کے بات اس طرح نہیں بنتی. اس میں ویسے تو ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے یا خوش ہونے کی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ اچھا اندر آ جاؤ، رکے آ جاؤ، تو اس میں کیا ہنسی کی بات ہے بظاہر. لیکن سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں کس کو اندر آنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے اور آپ پاس سے گزر رہے ہوتے، تو آپ ازراہ مذاق ان کو کوئی نہ کوئی سوال کر دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں، تو اس سچویشن سے ایک امیوزمنٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں پورے کا پورا اندر داخل ہو گیا. یہ کتاب ہے الادب المفرد اور یہ امام بخاری نے لکھی ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کو ناصر الدین البانی نے اس کی تخریج کی ہے، لہذا اس میں جو صحیح احادیث ہیں وہ انہوں نے الگ کر دی ہیں اور ادب المفرد کی جو ضعیف احادیث ہیں وہ بھی انہوں نے الگ کر دی. تو اس میں آپ کے مزاح کے بارے میں بہت خوبصورت کچھ واقعات موجود ہیں. ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال کہتے ہیں
ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مل جل کر رہتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کو کہا، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر کہتے چھوٹی چڑیا کو، انہوں نے ایک چھوٹا سا پرندہ پالا ہوا تھا، تو آپ نے بچے کے ساتھ اس کی خوش کرنے والی بات یا اس کو جس چیز سے دلچسپی تھی اس کا پوچھ کر اس کا دل خوش کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتہ مزاجی صرف بڑوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ بچوں کے ساتھ بھی وہ مزاح کیا کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی ان کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دیتے، یا وہ جس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں اس سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو کسی کے لیے بھی خوش کن بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی دلچسپی کی بات کرنا۔ تو مزاح جو ہے وہ کچھ خاص الفاظ بولنے کا نام نہیں ہوتا، یا کچھ خاص حرکتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا، یا کچھ خاص چیزیں پڑھنے اور سنانے کا نام نہیں ہوتا۔ مزاح دراصل ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے، ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے انسان موقع کی مناسبت سے حالات کے مطابق دوسرے کو خوش کرنے کا سامان ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت کہاں سے پھوٹتی، کہاں سے آتی؟ کہیں سے سیکھی جاتی ہے، انسان کے اپنے اندر ہوتی، اور اس کا تعلق انسان کی ذہانت سے بھی ہوتا ہے، موقع شناسی سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس کو دوسرے کا دل خوش کرنا ہے، کیونکہ کسی کا دل خوش کرنا ایک بہترین نیکی ہے، تو پھر انسان کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور جن لوگوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے یا جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں ان کا وہ مزاج شناس بھی ہوتا ہے، اور اگر نہیں تو ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں جو دوسرے کو خوش کرتی، کس بات سے دوسرا ہنس سکتا ہے، کون سی باتیں جو دوسرے کو ناراض کرتی ہیں، کون سی باتیں جو میرے لیے تو بہت خوشی کی ہیں یا مجھے تو ہنساتی ہیں لیکن دوسرے کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ کا سامان نہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھنا، اس کے انٹرسٹ کا، اس کے شوق کا، اس کی دلچسپی کا اور اس کی خوشی کا، اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر انسان کوئی چیز کرتا ہے تو اس سے ہنسی مذاق بھی عبادت بن جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے، بچوں کو کس طرح کچھ سکھایا جا سکتا ہے، اور کس طرح ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کسی بھی کام کے کرنے میں۔ اب بچوں کو جتنا شوق ہوتا ہے اپنے کھلونوں سے یا اپنے پرندوں سے یا پیٹ سے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ان کو وہ دکھائی دیتے ہیں تو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب اگر وہ کسی اور چیز میں مشغول ہیں اور آپ ان کو کوئی سنجیدہ بات سنانے کھڑے ہیں تو وہ تو ان کے بالکل اوپر سے گزر جائے گی۔ تو پہلے کیا کرنا ہے کہ جس چیز میں وہ مشغول ہیں اس سے متعلق بات، اور جب وہ سمجھے کہ ہاں واقعی آپ کو بھی انٹرسٹ ہے اس سے، تو پھر وہ کھلیں گے اور پھر وہ مزید بات سننے کے بھی قابل ہوں گے۔ یعنی قولا سدیدہ جو موقع کی مناسبت سے بھی اور پھر مزاج شناسی کے ساتھ۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کو انسانوں میں انٹرسٹ ہو۔ اگر آپ انسان بیزار ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز بھی خوش نہیں کر سکتی، آدم بیزار جس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ملنا جلنا، کسی سے سوشلائز کرنا، بات چیت کرنا پسند نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں، تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف خشک باتوں کا نام ہی نہیں اور صرف سنجیدہ باتوں کا نام ہی نہیں، اس میں ہنسی مذاق کی بھی گنجائش ہے، ہاں اس کی بھی شرائط ہے کہ وہ حق کے مطابق ہو۔ طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک خاص انرجی ملتی ہے، آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ بہتر طور پر اچھے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری۔ اگر آپ مزاح میں بھی اس کے یعنی کہ ہر وقت آپ کے اوپر ایک وہی کیفیت طاری ہے، آپ سنجیدہ موقعوں پر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ کسی وقت سنجیدہ ہو کر ہی نہیں دیتے، تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ کیفیت ہے۔ کسی بھی چیز کا حد سے بڑھنا اس کی حیثیت کھو دیتا ہے، اور
اس کا پھر دوسرا ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، وثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ فاما المنجیات، وہ چیزیں جو نجات دینے والی ہیں، فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، والقول بالحق، اور حق بات، فی الرضا والسخط، رضامندی کی حالت میں بھی اور ناخوشی کی حالت میں بھی، والقصد، اور اعتدال، فی الغنى والفقر، دولت مندی کی حالت میں بھی اور فقر میں بھی، یعنی فقیری کی حالت میں بھی۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، فَهَوًا مُتَّبِعٌ، ایسی ہوا یعنی خواہش جس کے پیچھے لگ جائے انسان، اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یعنی کسی بھی چیز کا ایسا کریز ہو جانا کہ باقی سب کچھ بھول کر صرف اسی کے پیچھے لگ جائے انسان، یو گو آفٹر اٹ، ہر وقت اسی کے پیچھے اور وہی کچھ کرتے چلے جانا۔ وَشُحٌّ مُطَاعٌ، حرص کی پیروی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ سے خوش ہونا، خود پسندی، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ جو تیسری ہلاک کرنے والی چیز ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہے۔ وہ خواہش نفس بھی بہت انسان کے لیے نقصان دہ ہے جس کے پیچھے لگ جائے انسان، اور اسی طرح حرص، لالچ، اور پھر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، اور اپنے کاموں پہ، اپنی باتوں پہ، اپنی چیزوں پر حیران ہونا، پسند آنا ان کا اور خوش ہونا، اور یہ بھی تکبر ہی کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہنسی مذاق میں جو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے یا ناحق باتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیتکلم الکلمۃ یضحک بها جلساءہ یہوی بها ابعد من الثریا، بے شک بندہ ایک ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جس سے وہ اپنے ساتھیوں کو ہنساتا ہے، لیکن اسی کی بنا پر وہ ثریا سے بھی دور جگہ سے اٹھا پھینکا جاتا ہے۔ یعنی پاؤں کا پھسلنا کم درجے کی تکلیف دہ چیز ہے بنسبت زبان کے پھسلنے سے۔ زبان کی لغزشیں اور زبان سے ایسی باتوں کا نکلنا کہ جو انسان کے دین ایمان کے لیے نقصان دہ ہوں، وہ کہیں زیادہ مہلک ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبلغ العبد صریح الایمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وان كان محقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ صریح ایمان کی حالت کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کا ایمان خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مزاح اور جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑے کو نہ چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہنسنا اور ہنسانا اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے انسان غلط بیانی سے کام لے یا کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے ذریعے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے یا دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ بعض اوقات لوگ مجلس میں بیٹھ کر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے کسی دوسرے کی تحقیر ہو یا بے عزتی ہو، یا بعض اوقات کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں۔ گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسنا شروع کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ بولتا نہیں ڈر کے مارے، یا بولتا تو اس کے منہ سے اٹکتے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں، یا اپنا کانفیڈینس سارا لوز کر جاتا ہے، تو پوری شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی خوش ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اسلام میں ہنسنا ہنسانا کوئی بری بات ہے۔ لیکن کسی کی زندگی کی قیمت پہ ہنسنا ہنسانا اور کسی کی شخصیت کو مسخ کر کے ہنسنا ہنسانا، یہ بہت بڑا سودا ہے، یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے جوکس یا ہنسنے کی چیزیں کیا رہ گئی ہیں؟ دین، مولوی کی بات، مولوی کا نام لے کر یا داڑھی کی بات کر کے یا پائنچے اٹھا کے یا پھر جو بھی کچھ سنتیں ہیں ان کا مذاق اڑا کے، تو ایسی چیزوں پر تو کبھی بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں دیکھو کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر کیا کرو؟ وہاں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ کسی اور بات میں مشغول ہوں تو پھر ان کا ساتھ دو۔ پھر یہ کہ اگر کسی
کھانے میں سے ایک چھوٹا سا ہاتھ لگا کے کسی کے اوپر مل دیا ہے تو وہ تو ایک اور چیز ہے، اور ایک پورا کھانا اٹھا کے کسی کے اوپر پھینک دینا اور ضائع کرنا، یہاں کھانا ضائع کرنے کی بات نہیں، تھوڑا بہت اگر لگا دیا کسی کو، جیسے اپٹن کو لگا لیتا تو وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں لگاتے کہ اس کو کھانے کو ضائع کریں. اس طرح تو کچھ بھی جو ہم اپنے اوپر ملتے ہیں، مثلا لوشن ملتے تو بھی ضائع ہو رہا ہے یا کچھ بھی، تو اس میں بے حرمتی کا پہلو نہ ہو اور ضائع کرنے کا نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت لے کے اگر ذرا سے بھی ہاتھ مل دیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر یہ کہ ہر چیز کے اندر اعتدال اور ہر چیز کے اندر ایک یعنی لمٹ پہ رہنا ضروری ہے. مزاح اور چیز ہے اور مذاق اڑانا الگ چیز ہے. ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں جو اعتدال کا پہلو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے. سنجیدگی میں بھی اعتدال، ہنسی مذاق میں بھی اعتدال، یعنی کوئی بھی چیز حد سے نہیں بڑھنی چاہیے. مثلا حد سے زیادہ ہنسنا جو ہے اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ الادب المفرد ہی کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل وفی روایت لا تکثر الضحک. ایک روایت میں آتا ہے کہ کم ہنسا کرو، اور دوسری میں آتا ہے ہنسنے میں زیادتی نہ کرو، کثرت سے مت ہنسو. یعنی ہنسنا تو جائز ہے لیکن زیادہ ہنسنا برا ہے. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ ہنسی کی زیادتی دلوں کو مردہ کر دیتی، دل بے حس ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رہط من اصحابہ یضحکون ویتحدثون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے جو باتیں کر رہے تھے اور بہت ہنس رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم کو پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم کم ہنسو، ولبکیتم کثیرا، اور بہت رو. ثم انصرف، پھر آپ چل دیے. وابکی القوم، اور قوم کو رلا دیا، یعنی وہ جو ہنس رہے تھے وہ رونے لگ گئے. واوحى اللہ عز وجل الیہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی طرف وحی کی، یا محمد لا تقنط عبادی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس نہ کرو. فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے ان کی طرف آئے. فقال ابشروا، فرمایا خوشخبری پاؤ. وسددوا، اور درست ہو جاؤ. وقاربوا، اور قریب ہو جاؤ. یعنی اعتدال کی تعلیم. پہلے وہ بہت زیادہ ہنس رہے تھے، آپ نے ایسی بات کی کہ وہ رونے لگ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ میں، اور اصل دین ہے یہ اعتدال کا نام. ہنسنے کے وقت ہنسنا درست ہے، لیکن ہنستے ہوئے لوگوں کو رلانا درست نہیں. یا عین اس وقت جب کہ لوگ ہنس رہے ہوں اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ بات کر کے لوگوں کو گلٹ میں مبتلا کرنا، وہ درست نہیں. یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے بھی کم ہنسو، تھوڑا ہنسو، جیسے آپ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ کم ہنسو، لیکن ہنستے ہوئے لوگوں کو رلا دینا یا پھر روتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں کوئی جوک چھوڑ کے ان کو ہنسانا شروع کر دینا، یہ چیز ٹھیک نہیں. جریر کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھے ہوں اور مسکرائے نہ ہوں. یعنی یہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ آپ جب بھی مجھے دیکھتے تھے مسکراتے تھے. اچھا ایک اور بات کہ بعض اوقات ہم ہنسانے کے لیے یا کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اس کی چیزیں چھپا دیتے ہیں اور اس کو ہنسی مذاق کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. جیسے شادی کے موقع پر جوتا چھپائی کی ایک رسم ہوتی ہے، اور اس موقع کو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایک کھیل تماشے کا وقت ہے، یا پھر کسی کا ویسے کوئی سامان اٹھا کے چھپا دیا یا آگے پیچھے کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بارے میں کیا حکم ہے دین کا؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ پریشان کرنے والی بات ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأخذ احدکم متاع صاحبہ لاعبا، کوئی شخص کسی کے ساتھ کھیل کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ ہنسی میں اس کی چیز نہ چھپائے. یعنی کسی کی چیز چھپا کے ہنسنا یا اس کو ہنسی کا ذریعہ بنانا یہ ناپسندیدہ ہے.
ولا جادن، اور نہ ہی سیریسلی. فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها اليه، اور اگر کسی نے کسی کی کوئی عصا وغیرہ یا ضرورت کی چیز چھپا لی تو چاہیے کہ اس کو لوٹا دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی شخص گھر سے نکلنے لگا اور دوسرے نے کیا کیا، اس کا جوتا چھپا دی. اب وہ حسب عادت پہنچا اپنی جگہ پر اور دیکھتا کہ جوتا نہیں. اب وہ کوئی پوچھے بھی جوتا کہاں، وہ میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے چھپا رہا، میں مذاق کر رہی تھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کو تنگ کر کے ستا کے مزہ لیتے ہیں اور پھر اس میں کیا عذر پیش کرتے ہیں، میں تو صرف ہنس رہی تھی. لو اتنا تھوڑا دل، اتنی سی ہنسی بھی برداشت نہیں. پھر الٹا تانا دے کے اور اس کو خوار کرنا. ان حرکتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسی ہنسی کہ جس میں دوسرے کی اذیت کا سامان ہو، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ میں نے آپ کو کتاب میں سے صحیح الادب المفرد سے سنائی ہے، یعنی حدیث بھی صحیح ہے. یہ بات درست ہے، رونا بھی چاہیے. یعنی جس طرح ہنسنا اچھا ہے، اسی طرح مختلف مواقع پہ رونا بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی ضروری ہے. لیکن موقع کی مناسبت سے ہی بات ہونی چاہیے. اس میں تبلیغ کی ایک بہت زبردست حکمت پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب لوگ ایک خاص بات میں، ایک خاص سبجیکٹ میں، ایک خاص چیز میں مشغول ہوں تو ان کو اچانک کوئی ایسی بات نہ کہو کہ وہ شوق میں چلے جائیں یا اسے قبول نہ کریں یا پھر وہ دین سے نفرت کرنے لگے. ہمارے ایسے رویے بعض اوقات لوگوں کو پٹ آف کر دیتے ہیں. اب اگر ایک شخص رو رہا ہے تو آپ اس کو زبردستی ہنسانا شروع کر دیں، یا کوئی شخص غصے میں ہے اور آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. دوسرے کی رعایت کرنا اور دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا اور دوسرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ بچیاں، جو کچھ لوگ ہنس رہے تھے آپس میں، اور پیچھے سے کسی نے ان کو کہا کہ کیا تم لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی جو اتنا ہنس رہے. یعنی ہنستے ہوئے لوگوں کو تانا دے کے اور ان کو سنپ کرنا اور ان کو چپ کرانا اور دینداری کے نام پہ یہ کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. آپ کو وہ واقعات یاد ہوں گے جس میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا نابینا لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا نابینا لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو پریشان ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ نابینا بینا ہو کر جائیں گے، یعنی جنت میں کوئی نابینا نہیں ہوگا. اچھا، یہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. اس میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. ایک موقع پہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر گیا ہوا تھا اور میرے بت نے مجھے بہت فائدہ دیا، بت نے مجھے بہت فائدہ دیا. اب یہ بات جو تھی وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں بت تو فائدہ نہیں دیتے، اور آپ کی تو ساری تعلیم یہی تھی. تو کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب میں سفر میں تھا تو مجھے بہت بھوک لگی، تو میرے پاس ستو تھا تو میں نے ستو کا بت بنایا اور پھر اس کو توڑ کے کھا لیا، تو اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. تو اس میں حقیقت میں کیا ہے کہ بت کی توہین ہے بیسیکلی، کہ اس کو میں نے کھا لیا اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا کچھ ذکر کرنے لگی کہ میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی. تو وہ آپ کے مذاق کو نہیں سمجھ سکی، تو کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں. تو اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا کہ تمہیں اپنی ماں بھول گئی ہے، وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے. اور یہ جو گٹلیاں پھینکنے والا واقعہ ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ کسی نے کچھ کھجوریں تحفے میں بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھاؤ، خود بھی کھانے لگے. حضرت علی بھی تھے جو ان میں سب سے کم عمر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دی. صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، ہر چیز میں آپ کو فالو کرتے تھے. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے آگے سب سے زیادہ گٹلیاں ہیں. تو حضرت علی فوراً بولے جنہوں نے گٹلیاں تک نہیں چھوڑی وہ سب سے زیادہ کھا گئے. اس پر سب صحابہ ہنس پڑے. حضرت انس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور بہت توجہ سے آپ کی بات سنا کرتے تھے، یعنی بہت دھیان دیتے تھے. تو آپ بعض اوقات ان کو دو کانوں والے کہہ کے پکارتے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی جھوٹی بات نہیں، ہر شخص کے دو کان ہیں،
انیس کہہ کے بھی پکارتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, اور اگر وہ نہ ہو تو اچھی بات کر کے, یعنی کسی کا دل خوش کر کے. یعنی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ صدقہ کرے انسان, اور اگر کسی کے پاس کوئی صدقے کی چیز نہیں تو کیا کرے, کسی کو اچھی بات بتا دے, کسی کا دل خوش کر دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مزاح ایک عبادت ہے, کثرت نہ ہو, ہر وقت یہی کچھ نہ انسان کرتا رہے, لیکن ہلکی پھلکی گفتگو انسان کی بوریت کو, انسان کے بوجھل پن کو, مشقت کو دور کر دیتی. ایک صحابی تھے, ان کا نام ظاہر تھا. ایک ہوتا نا زاہد, زاہد نہیں رے کے ساتھ, جس کی تصغیر زہیر ہوتی ہے. ظاہر زوئے سے نہیں ہے, زائی سے. تو وہ سیاہ فام تھے, حبشی تھے, اور دیہات میں رہتے تھے. تو کبھی کبھی آپ کے پاس کچھ تحفے وغیرہ بھیجتے رہتے, اور بعض اوقات اپنی چیزیں وہاں سے لا کے شہر میں بیچا کرتے تھے. تو ایک دفعہ کچھ بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے, تو آپ کی نظر ان پہ پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو پکڑا اور لوگوں سے کہا, کون ہے جو اس غلام کو اتنے داموں میں خرید لے گا, یعنی کہ کون ہے جس کو خریدے گا مجھ سے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا کیونکہ اس غلام کی کوئی قیمت نہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جیسے اپنے کسی ساتھی کو پیچھے سے جا کے پکڑ لینا, بعض اوقات ہم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا, کوئی بیٹھا ہوتا تو کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دینا, یا یہ کہ جا کے کسی کا ہاتھ پکڑ کہنا کہ اچھا کون اسے خریدے گا, یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جس سے ایک ماحول جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے, تو اس کی اجازت ہے. پھر آخر میں یہی کہوں گی کہ مزاح پسندیدہ ہے, اچھا ہے, لیکن حد کے اندر, اور بہت زیادہ بے فائدہ باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے. ان اللہ کرہ لکم, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کیا, قیل و قال, بے فائدہ باتیں, یعنی بہت زیادہ بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایک آخری چیز یہ کہ کبھی بھی ہنساتے ہوئے کسی کا مذاق نہ اڑائے, نہ کسی کے بولنے کا, اور نہ کسی کی شکل کا, اور نہ کسی کی چال کا, اور نہ کسی کے کام کا. یعنی کسی کی نقل اتار کر دوسروں کو ہنسانا سب سے ناپسندیدہ قسم ہے ہنسانے کی. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ مجھے اتنی اور اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں گا, کہ بڑی سے بڑی قیمت بھی ملے تو نقل نہیں اتاروں گا. تو نقل نہیں اتارنی چاہیے کسی کی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.